السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کیا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اس وقت جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ لائیو ہو چکا ہے اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ شیخ شمیم اپنا درس شروع کرنے والے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جزاک اللہ خیراً. سب لوگ جو جوائن کر چکے ہیں اور جو جوائن کر رہے ہیں سبھی جمیع حاضرین کو عید مبارک بیلیٹڈ. تقبل اللہ منا ومنکم. عید کے بعد یہ پہلے نشست ہے جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور مل رہے ہیں. انشاءاللہ ڈیٹیلز آئیں گی. ابھی ہم شیخ کا درس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ. ایک منٹ کے بعد انشاءاللہ 135 پہ سٹارٹ کرتے ہیں. 5 منٹ کا گیپ دیتے ہیں لوگوں کو جوائن ہونے کے لیے. جی شیخ سٹارٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ کیجیے. ہیلو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، خواتین اسلام، جب کسی معزز مہمان کی آمد ہوتی ہے تو انسان خوشی و انبساط سے جھوم جاتا ہے اور اس کے استقبال کی بھرپور تیاری کرتا ہے اور پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کرتا ہے. لیکن جب وہ مہمان رخصت ہونے لگتا ہے
تو جس طرح اس کی آمد پر انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی طرح اس کے رخصت ہونے پر انسان غمگین ہوتا ہے۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آیا، ہمیں بڑی خوشی حاصل ہوئی، ہم نے پرتپاک انداز میں اس کا استقبال کیا، اور آج جب وہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کے جانے پر ہم غم سے نڈال ہیں۔ ایسے موقع پر ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مہمان سے ہم نے کیا پایا، کیا حاصل کیا، اس کی آمد ہمارے لیے سود مند رہی یا سود مند نہیں رہی۔ یہ وقت ہے غور و فکر کا۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نوازشیں بندوں کے ساتھ ہوتی ہیں، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اپنی انعامات، احسانات برابر بندوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے، لیکن ہم اپنی کم فہمی کی وجہ سے اس کا احساس نہیں کر پاتے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر اور افضل۔ کتنی بڑی نمازش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، 2 رکعت نماز جو بالکل ہلکی نماز ہے، انسان 2 منٹ میں ادا کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی 2 رکعت سنت اس قدر ہلکی پڑھتے تھے کہ ہم یہ سوچنے میں لگ جاتی تھی کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر من الدنیا، یہ 2 رکعت فجر کی مختصر سنت جو ہے دنیا و ما فیہا، دنیا کے سارے مال و متاع سے بہتر اور افضل ہے، برابر بھی نہیں۔ کتنی بڑی نوازش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرتا رہتا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا اور ہم اس کو احساس اپنے اندر پیدا نہیں کرتے۔ اسی طرح رمضان کا یہ بابرکت مہینہ آیا، ہمیں بہت کچھ ملا، ہمیں اس ماہ مبارک میں بہت کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کو ہم سوچیں اور جو ہے احساس اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں عطا کی۔ اللہ کا ایک کرم رہا کہ رب العالمین نے ہمارے لیے اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، رحمت کے دروازے کھول دیے، جن و شیاطین کو جکڑ دیا۔ یہ کتنی بڑی کرم فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہمیں اس ماہ مبارک میں حاصل ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزادی کا سلسلہ اس ماہ مبارک میں شروع کر دیا، اور روزانہ ہر رات لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزاد کرتا رہا۔
اور پھر رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات عطا کی جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر رہی، اور پھر ایک ہی نہیں بلکہ حاصل کرنے والوں نے ایک کے بجائے 5 بلکہ 5 کے بجائے 10 راتیں حاصل، انما الاعمال بالنیات کے تحت۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس موسم کو ہماری دعاؤں کی قبولیت کا موسم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کی، اور اس کی قبولیت کا اندازہ لگائیے۔ ہمیں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، قبولیت کا اندازہ لگائیے کہ رمضان میں ہم دعائیں کرتے رہے اور رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کی۔ اور دنیا کا سب سے بڑا شیطان یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ تمام عبادت گاہوں کو کھلنا چاہیے، مسجدوں کے دروازے جو بند ہوئے تھے وہ صحیح نہیں ہیں، ان کو کھلنا چاہیے، ہمیں عبادت کی بھی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے فضل سے اب مسجدوں کے کھلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ ہماری دعا کی قبولیت کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول کی ہیں۔ ہمیں مزید دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کو کلی طور سے ہمارے لیے کھول دے۔ تو اس طریقے سے یہ ماہ مبارک جو ہے کہ اندر ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، بہت کچھ پایا ہے۔ اس مہینے میں ہم نے اس مہینے سے صبر سیکھا، ہم نے اس مہینے سے اجتماعیت سیکھی کہ ایک ہو کر کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہم فرد نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں۔ امت کی حیثیت سے ہمیں اس مہینے درس پڑھایا کہ تم امت ہو، تم فرقہ نہیں ہو، تم فرد نہیں ہو، بلکہ تم ایک امت ہو، تمہیں امت بن کر کے زندگی گزارنی ہے۔ اس طریقے سے ماہ مبارک نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا۔ ایک ساتھ پوری دنیا میں یہ مہینہ جو ہے کا اہتمام کیا گیا، روزوں کی پابندی کی گئی، نمازوں کی پابندی کی گئی۔ اس طرح سے اجتماعیت کا درس اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اس ماہ مبارک کے اندر۔ اسی طریقے سے اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا اور ہمیں خوشخبری سنا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت اور بخشش کی کہ من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ تو جو ہے اس طرح بخشش اور مغفرت کا کہ یہ نعمت جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو عطا کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نوازشوں سے ہمیں نواز۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں انواع اقسام کی عبادات کا ہمیں موقع عنایت فرمایا، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق فرمائی۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری عبادت۔ تو انواع اقسام کی عبادتوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں موقع دیا، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، صدق و خیرات کی شکل میں، ذکر و اذکار اور دعاؤں کی شکل میں، قیام لیل کی شکل میں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس ماہ مبارک کے اندر نوازشیں رہیں، اور ہم نے اس سے استفادہ کی۔ جن احباب نے کوشش کی ہے، اور ہمارے خیال سے جتنے ہمارے احباب یہاں اس میں جو ہے پروگرام میں شریک ہیں، ان سب نے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ان نوازشوں سے استفادہ کیا۔ تو بہرحال یہ کہنا کہ رمضان چلا گیا ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، نہیں، ہم نے بہت کچھ پایا، بہت کچھ پایا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہمارے اندر تقویٰ کی اسپرٹ پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہی بیان فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिससे तुमसे पहली उम्मतों पर रोजे फर्ज किए गए थे ताकि तुम्हारे अंदर तकवा की स्पिरिट पैदा। तो तकवा की स्पिरिट अल्लाह ताला ने इस माह मुबारक में हमारे अंदर पैदा की है। अल्लाह ताला ने एक महीने तक हराम हलाल चीज़ों से रोक करके हमें पाबंद बनाया ताकि हम हराम चीज़ों से रुकने की अपने अंदर सलाहियत पैदा करें। तो ये बहुत ही बेहतरीन मौका अल्लाह ताला ने हमें इनायत फरमाया और ये तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात से अल्लाह ताला ने हमें मुस्तफ़ीद किया और हम मुस्तफ़ीद हुए। हमारा यकीन होना चाहिए, हमें यकीन होना चाहिए इस रमज़ान से ज़रूर हमें फ़ायदा पहुँचा, ज़रूर हमें फ़ायदा पहुँचा। अल्लाह ताला अपने बंदों को महरूम नहीं रखता। अगर हमने अल्लाह के लिए इस महीने में अल्लाह की इबादत की है तो यकीन अल्लाह ताला हमें महरूम नहीं करेगा। ये तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात जो रमज़ान और रोज़े की इससे पहले आपके सामने आ चुके हैं, ये तमाम फ़ज़ाइल व बरक़ात अल्लाह ताला ने हमें इस महीने में अता किया है और हम इससे मुस्तफ़ीद हुए। तो रमज़ान से हमने बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब ज़रूरत इस बात की है कि जो कुछ हमने इस माह मुबारक में हासिल किया है उसको बाकी रखें, उसको ज़ाय होने से बचाएं, वो ज़ाय ना होने पाए। ये चीज़ें सिर्फ रमज़ान तक हमारे साथ न रहें बल्कि रमज़ान के बाद भी ये चीज़ें हमारे साथ रहें। अल्लाह तबारक तआला ने रमज़ान के इख्तिताम पर हमें ईद का मौका देकर जश्न और खुशी मनाने का मौका दिया और हमें यह दर्स पढ़ा दिया रब्बुल आलमीन ने कि मोमिन जो खुशी मनाता है या मोमिन अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए जो गम मनाता है, ये अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है। गम मनाना, खुशी मनाना, ये भी इस्लाम ने इसको भी इबादत करार दिया और हमें और आपको इसमें भी अजर व सवाब से अल्लाह तबारक व तआला ने महरूम नहीं रखा। तो इस तरीके से अब जबकि रमज़ान ख़त्म हो चुका है और अनवा अक़साम की इबादतें हम इस महीने में कर चुके हैं, अब इसको हमें बाकी रखना। रमज़ान तो ख़त्म हो गया, लेकिन जिस रब की हम रमज़ान में इबादत कर रहे थे, जिस रब से हम लो लगाए हुए थे, वो रब आज भी है और वो हमेशा रहेगा। इसलिए उस रब की इबादत सिर्फ रमज़ान के साथ ख़ास नहीं है बल्कि रमज़ान के बाद भी उस रब की इबादत करनी। एक मौसम था, ये इबादत का एक मौसम आया था ताकि हमें और आपको ये दर्स पढ़ा दे कि अल्लाह की इबादत कैसे की जाती है और इस पर मुदावमत कैसे की जाती है और ये स्पिरिट और क़ुव्वत अल्लाह ताला रमज़ान के ज़रिए हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। अब उस स्पिरिट से फ़ायदा उठाते हुए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इबादत का सिलसिला जारी रखें, क्योंकि इबादत किसी मौसम के साथ ख़ास नहीं है बल्कि इबादत मरते दम तक हमारे साथ लगी हुई है। यानी अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वअबुद रब्बक हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत मरते दम तक करते रहो। ये किसी पीरियड और वक्त के साथ खास नहीं कि वक्त ख़त्म हो गया तो इबादत ख़त्म हो गई। नहीं, जब तक सांस हमारी चल रही है, जब तक हम इस दुनिया में जिंदा हैं, हमारा मकसद वजूद ही अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत। अल्लाह तबारक तआला के अहकामात की पाबंदी, कभी भी हम अल्लाह की इबादत से आज़ाद नहीं हो सकते। तो रमज़ान के अख्तिताम पर अब हमें इसका सबूत देना है कि वाकई हमने रमज़ान से इस्तिफ़ादा किया है, हमने रमज़ान से फ़ायदा उठाया है, रमज़ान से हमें फ़ायदा पहुंचा है। ये अब जो है हमें साबित करना होगा अपने अमल से। अपने अमल से हमें साबित करना है कि वाकई हमने रमज़ान से इस्तिफ़ादा
کیا ہے، فائدہ اٹھایا ہے۔ رمضان کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ اب اس رمضان کے اختتام پر ہمیں سوچنا ہے کہ آیا ہم کن لوگوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کے گزشتہ تمام گناہ بخش دیے۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے گناہ تمام کے تمام بخش دیے۔ جہاں یہ مزہ اور یہ خوشخبری ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی، یہ مغفرت کا مہینہ آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مغفرت کی۔ اب ایسے موقع پر وہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش ورب قائم لیس له من قیامه الا السہر، کہ کچھ روزے دار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ان کے روزے سے صرف بھوک اور پیاس کی شدت حاصل ہو، اور کچھ راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان کے قیام سے صرف راتوں کا جاگنا نصیب ہو۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنا نام کن لوگوں میں لکھوایا۔ اللہ نے تو بہت کچھ دیا، بڑی نوازشیں رہی رب العالمین، بڑی کرم فرمائیاں رہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن ہم نے کس قدر استفادہ کیا ہے، ہم نے یہ خیر و برکت کس قدر حاصل کیا ہے۔ اے حاصل کی ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کی مغفرت اور بخشش کا مزہ سنایا گیا ہے، یا ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہے جن کی ناکامی اور نامرادی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا ہے۔ اب یہ قابل غور ہے، ہمیں سے ہر فرد کو چاہیے کہ اپنی گریبان میں منہ ڈال کر کے یہ سوچے اور غور کرے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں سے، آیا ہم نے رمضان سے کچھ پایا ہے یا رمضان سے ہم نے کچھ نہیں پایا ہے، ہم نے رمضان سے کچھ حاصل کیا ہے یا رمضان سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا ہے۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی معزز مہمان آیا، بڑا ہی بہترین موقع اللہ نے دیا۔ اب ایسے موقع پر ہم کامیاب ہیں یا ناکام ہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ اپنی گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں۔ اگر رمضان کے بعد ہمارے اندر عبادت کا شوق باقی ہے اور اللہ کا خوف ہم پر طاری ہے، دین کی فکر ہمیں لاحق ہے، نمازوں کی ہم پابندی کر رہے ہیں، شریعت کے اصولوں کو ہم اپنا رہے ہیں، حرام کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، نیکیوں کی تڑپ اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم کامیاب ہیں، ہم نے بہت کچھ رمضان سے سیکھ لیا اور بہت کچھ ہم نے پا لیا۔ لیکن اگر ہم رمضان کے بعد اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، نماز سے بھی آزاد، روزے سے بھی آزاد، ذکر و اذکار سے بھی آزاد، حلال و حرام کی تمیز سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم رمضان سے کچھ حاصل نہ کر سکتے، اور یہ رمضان ہمارے لیے مفید نہ ہو سکا۔ ہم اپنی کرتوت اور اپنے اعمال کی وجہ سے اس موقع کو ہم نے ضائع کر دیا ہے، لیکن اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، اور وہ موقع ہے توبہ اور استغفار کا۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ وہ توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے روئیں، گڑگڑائیں، معافی مانگیں اور اپنی حالت کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے نبی،
ہمارے ان بندوں سے کہہ دیجیے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم اٹھایا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تو تمام گناہوں کو، تمام تمہارے برے کرتوتوں کو معاف کرنے کے لیے تیار، تمہارے کرتوتوں کو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تم جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو یہ موقع ہے ایسے لوگوں کے توبہ اور استغفار، یہ توبہ اور استغفار کر، یہ نہیں کہ رمضان بھر تو ہم عبادت کرتے رہے، رمضان کے بعد ہم آزاد ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں ان کو اپنے اس فہم کی اصلاح کرنی چاہیے، اور آزادی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ وہ پابندی کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کا حق ادا کریں۔ ہمارا مقصد وجود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ دیکھیے، اصل یہاں پر یہ سوچنا ہے کہ ایک ہے عبادت کی ادائیگی اور ایک ہے عبادت کی قبولیت۔ ایک ہے عبادت کی ادائیگی، اگر ہم نے شرائط اور ارکان آداب کا خیال کرتے ہوئے کوئی عبادت ادا کی تو فریضہ ساقط ہو گیا، وہ عبادت ادا ہو گئی۔ لیکن اس سے آگے کا درجہ قبولیت کا ہے۔ قبولیت کہ اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول کر لے، اور قبولیت جب ہوتی ہے تو اس کے آثار انسان کی زندگی پر مترتب ہوتے ہیں، اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کا اثر انسان پر پڑتا ہے۔ ہر عبادت کا اثر انسان پر، جیسے روزے کے بارے میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اگر ہمارے روزے قبول ہیں تو ہمارے اندر تقوی کی اسپرٹ آ جائے گی۔ اگر ہماری نمازیں قبول ہیں تو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فواحش و منکرات سے روکتی۔ اب ایک انسان رمضان کے روزے رکھے اور اس کے اندر تقوی کی اسپرٹ نہ پیدا ہو، برائیوں سے دوری نہ پیدا ہو، برائیوں میں لت پت رہے۔ ایک انسان نماز پڑھے لیکن غلط روش سے باز نہ آئے، برائیاں اس سے نہ چھوٹیں، بری خصلتیں اس سے نہ جائیں، تو اس کا مطلب یہ واضح ہے کہ یہ عبادت ہماری قبول نہیں ہوئی ہے۔ ادا بھلے ہو گئی ہو، ادائیگی بھلے ہو گئی ہو، لیکن قبولیت سے ہمکنار نہیں ہوئی، کیونکہ قبولیت سے اگر ہمکنار ہوتی تو اس کے اثرات ہماری زندگی پر مترتب ہوتے۔ تو میرے بھائیو، یہ وقت سوچنے کا اور غور کرنے کا ہے کہ آیا ہماری عبادت، رمضان کی ساری دوڑ دھوپ، رات کا جاگنا، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کے لیے دیر تک کھڑے رہنا، دن بھر بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، آیا اللہ تعالی نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا؟ کیونکہ نیکی جب قبول ہوتی ہے تو اس سے جو ہے دوسری نیکیوں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، نیکی کے جذبات ابھرتے ہیں، اور اگر قبول نہ ہو تو نیکی کے جذبات نہیں ابھرتے۔ تو اگر ہماری زندگی کے اندر، ہماری زندگی رمضان کے بعد رمضان سے پہلے والی زندگی سے بہتر نظر آ رہی ہے، اللہ کا زیادہ خوف ہم محسوس کر رہے ہیں، عبادات کا شوق محسوس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی، ہم نے رمضان سے بہت کچھ کما لیا ہے۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ہم رمضان کے بعد ہم اور برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، بے عملی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناکام رہے اور ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، اور ہم اپنی عبادتوں کو قبول نہ کرا سکتے۔ تو قبولیت جو ہے یہ شرط اول ہے جو ہے کامیابی اور کامرانی کے لیے۔ تو رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جو ہے ہمارے لیے بہت ہی مفید تھا، لیکن اگر جو ہے ہم اپنی اصلاح کر لیں اور رمضان سے جو درس ہم نے پڑھا ہے اس درس کو اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ
ہم کامیاب ہیں. اور اگر وہ درس ہم نہیں پڑھتے اور اس طریقے سے ہم جو ہے اگر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے موقع پر ہمیں دیکھنا ہوگا، توبہ کرنا ہوگا، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی اور اپنی اصلاح کرنی ہوگی. دیکھیے رمضان میں روزہ تھا، رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے شروع ہو گئے. روزوں کا سلسلہ نہیں ختم ہوا. رمضان کے ساتھ روزے خاص نہیں رکھا اللہ نے، بلکہ رمضان کے بعد 6 روزے جو ہے شروع ہو گئے. اور یہ 6 روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں سے 6 روزے رکھے تو اس کے جو ہے اس نے گویا کہ پورے سال روزہ رکھا. روزہ ختم ہوا، فرض ختم ہوا، نوافل کا سلسلہ شروع ہو گیا. اسی طرح ہر پیر جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، یہ سلسلہ پورے سال جاری. یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو شوال جو ہے رمضان گیا لیکن روزے شروع ہوئے. رمضان میں ہم نے تراویح پڑھی، قیام کیا راتوں کو، لیکن قیام رمضان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورے سال قیام اللیل، تہجد کی نماز پورے سال کے لیے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. جو ہے پورا ترتیب جو ہے یہ سلسلہ جاری ہے. تہجد کا، قیام اللیل کا، صلاۃ اللیل کا سلسلہ پورے سال باقی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رمضان کو خاص نہیں کرتے تھے بلکہ پورے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام کی کیفیت تھی اور قیام چلتا رہا. پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے رہے، صحابہ کرام قیام کرتے رہے. رمضان کے ساتھ یہ قیام خاص نہیں سمجھا گیا. تو بہرحال یہ عبادت ختم نہیں ہوئی، عبادت کا سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ یہ تادم حیات یہ عبادت کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ رمضان کے اختتام پر ہم اپنی حالات کا جائزہ لے کر اللہ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں، عبادات میں منہمک ہونے کی کوشش کریں تاکہ یہ رمضان کے ثمرات اور برکات ہمیں حاصل ہوں، رمضان کے ثمرات سے ہم محروم نہ رہ جائیں. اور اسی طریقے سے یہاں پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پر جبکہ رمضان ختم ہو چکا ہے اور اللہ سے جو ہے ہمیں رونا چاہیے، گڑگڑانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اپنی کوتاہیوں کی، اپنے لغزشوں کی، اور رمضان کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے. سلف کا معمول تھا کہ سلف جو ہے رمضان گزرنے کے بعد اس کی قبولیت کی دعا کرتے. ہمیں بھی رمضان کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس عبادت کو ہم سے قبول کر. رمضان میں جو کچھ ہم نے تھوڑا بہت تیرے لیے کیا ہے اے اللہ تو اس کو قبولیت سے ہم کنار فرما. قبولیت کے لیے، اور قبولیت کے لیے میرے بھائی یا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے. تو تقویٰ کی اسپرٹ کو اپنے اندر باقی رکھنا، اس کو اجاگر کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے قبول کرتا ہے. اور یہ انبیاء کی سنت رہی ہے قبولیت کی دعا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو کہا اللہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ بات میں نے جو کچھ کیا ہے اس کو قبول کر لے. تو قبولیت کی دعا یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے جو اتنے اونچے مقام پر فائز تھے لیکن انہیں اپنی عبادتوں پر کبھی ناز اور غرور نہیں آیا کہ ہم نے کیا ہے تو کیا ہے اللہ تو قبول ہی کرے گا. نہیں کرنے کے بعد بھی ڈرتے تھے اللہ سے. عدم قبولیت کا خطرہ لگا رہتا تھا. ایک طرف تو یقین ہوتا تھا کہ اللہ ضرور قبول کرے گا لیکن دوسری طرف ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہماری عبادت رد کر دی جائے. اس لیے میرے بھائیوں رمضان کے اختتام پر ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم قبولیت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے روئیں، گڑگڑائیں
کہ باری اللہ یہ عبادت ہم سے قبول کر لے، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ رائے گاہ نہ جائیں، وہ قبولیت سے ہم کنار پر ہو جائیں اور تیری رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات اس مناسبت سے تھی، رمضان کے مناسبت سے، اس لیے جو ہے آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ذرا پر غور کریں اور اللہ کی عبادت کا حق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے بیان کیا ہے کہ ہمارے مقصد وجود کو، ہم اپنے مقصد وجود کو بروئے کار لاتے رہیں اور مرتے دم تک اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے، شیخ ویڈیو نہیں دکھ رہے، جب تک ہم لوگ اس کو سیٹ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے جو کویشچنس ہیں، جو حسب معمول ہے کہ 3 ٹائپ کے کویشچنز ہوں گے، جو لوگ زوم میں ہیں وہ لوگ اپنا ہاتھ ریز کر سکتے ہیں اور کویشچن پوچھ سکتے ہیں، لیڈیز اپنا کویشچن یہاں پہ ٹائپ کر کے ڈال سکتے ہیں، اور یوٹیوب پہ جو کویشچنز ہیں وہ انشاءاللہ مجیب بھائی پوچھیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہاں پہ ریبوٹ کی ضرورت ہے تو ریبوٹ کر لیجئے، ہم لوگ 1 منٹ کے لیے ویٹ کر لیتے ہیں، اگر یا ڈسکنیکٹ کر کے کنیکٹ کر لیں۔ شیخ صاحب شاید کہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، تو جیسے آئیں گے ان کو آپ جی میں نے ریبوٹ کے لیے کہا، ہو سکتا ہے وہ ریبوٹ کر رہے ہوں گے ان کا کمپیوٹر۔ ہلو جی شیخ آ گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں کچھ جی شیخ آپ کا ویٹ کر رہے تھے ہم لوگ کوشچنس کے لیے۔ ہاں چلیے، پہلا کوشچن یہاں پہ آج کل جو حالات ہے اس حساب سے پوچھا گیا، ٹڈیاں جو آئی ہیں آج کل کافی ٹڈیاں دکھ رہی ہیں، تو کیا ہاں یہ جو گراس ہوپرز جو ابھی ٹڈی، تو سوال یہ ہے کیا یہ حلال ہے کھانے کے لیے، اور دوسرا کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کچھ ایسی؟ دیکھیے جہاں تک حلال ہونے کا تو ٹڈی حلال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَتَانِ، 2 مردار ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، جو ہے مچھلی اور ٹڈی۔
जरात टिड्डी को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अबू दाऊद वगैरह की रवायत, सही रवायत है कि उहिल्लत लल मैततान, दो मुर्दार हमारे लिए हलाल है। तो मैततान के वो दमान और दो खून हलाल है। अम्मल मैततान फस्समक वल जरात, दो मुर्दार जो हलाल हैं जिनको ज़बह करने की ज़रूरत नहीं है, एक तो मछली है, दूसरे टिड्डी है। ये नहीं कि समंदर में वो छुरी गिरी बस हलाल हो गई। मछली हलाल है, उसको ज़बह करने की ज़रूरत नहीं। टिड्डी भी हलाल है, उसको भी ज़बह करने की ज़रूरत नहीं। वह दमान और दो खून हलाल है। अलकबिदु व तिहाल, एक तो कलेजी ये भी खून है, और तिहाल तिल्ली ये भी खून ही, मुंजमद खून है दोनों, इसको भी हलाल करार दिया गया खून होने के बावजूद। हालांकि खून हराम है और दम मसफूआ बहता हुआ खून हराम करार दिया है कुरान में। मुर्दार को कुरान ने हराम करार दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मुर्दार और दो खून को हलाल करार दिया। मुर्दार मछली और टिड्डी, और दो खून जो हलाल है कलेजी और तिल्ली, तो ये हलाल है। रहा मामला है कि इसके कुर्ब क़यामत की निशानी नहीं, ये कुर्ब क़यामत की निशानी नहीं है। इससे पहले भी फिरौन पर भी टिड्डियों को अल्लाह ताला ने भेजा था। हज़रत मूसा के ज़माने में फिरौन पर भी टिड्डी का अज़ाब आया था। तो ये कह देना कि ये टिड्डी जो ज़ाहिर हो रही है ये कुर्ब क़यामत की अलामत है, ये सही नहीं। हर चीज़ को कुर्ब क़यामत की अलामत लोग करार दे देते हैं ऐसे। तो ये कुर्ब क़यामत की अलामत नहीं है, बल्कि टिड्डियाँ ज़ाहिर होती रही, ये मखलूक है, ये भी अल्लाह का एक लश्कर है। अल्लाह तबारक तआला लोगों की तंबीह के लिए भेजता रहता है टिड्डियों को। तो अगर इनसे हलाकत और तबाही होती है, फसलें चट कर जाती हैं, तबाह हो जाती हैं फसलें, तो बहरहाल ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आजमाइश है और बंदों का इम्तिहान है अल्लाह तबारक तआला की तरफ से। ऐसी सूरत में बंदों को चाहिए कि अपने अमाल पर गौर करें और गुनाहों से बाज आए, नेकियों की तरफ रागिब हों और अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। जी शेख, यहाँ पे सवाल है कि अगर जो आजकल ये आ रहा है कि इंशाअल्लाह औकाफ से मस्जिदें खुलने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमको दूर खड़े रहना हो, यानी साथ साथ मिल के ना खड़े रहें, तो क्या ऐसे मामले में नमाज जाएं या फिर रुकें, कैसा करें? देखिए, आम लोगों को तो इजाज़त भी नहीं है कि कम लोग तो मस्जिद में आ नहीं सकते। सब लोग जो 2-2 मीटर के फासले से जब खड़े होंगे तो मस्जिदें हमारी सबके लिए, बल्कि इसकी वजाहत भी कर दी है बयानात में, इसकी वजाहत भी है सबके लिए। तो वो 2-2 मीटर के फासले पर खड़े होंगे तो सबके लिए मस्जिदें कुशादा नहीं होंगी। इसलिए मेरी जो राय है वो ये है कि भाई सुन्नत के मुताबिक एहतमाम के साथ घर में जमात के साथ आप नमाज पढ़ते हैं, वो ये 2-2 मीटर दूर छूत छात के अकीदे के साथ पढ़ने से बेहतर, इससे बेहतर है कि अपने घर में जमात की पाबंदी के साथ आप नमाज अदा करें। जी, यहाँ पे एक और सवाल है आसिफ भाई का, लेकिन उससे पहले मैं मुजीब भाई को चांस दूंगा, वरना मुजीब भाई कहेंगे कि उधर सवाल का चांस नहीं दे। जी मुजीब भाई, आपका जी जज़ाकल्लाह खैरन। माफ करना अगर एक दो अल्फाज ज्यादा हो जाए। जो लोग शव्वाल के रोजे ईद के फौरन बाद रख रहे, आज जुम्मा का दिन है, आज भी उनका रोजा है। इसलिए हमारे भाई साहब का कहना था कि आज लोग लंच करके आएंगे, नहीं कुछ लोग रोजे में भी अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने शेख का दर्स सुने हैं और जो अल्लाह को ज्यादा डर है जिनके दिल में, उन्होंने कंटिन्यू 6 रोजे रखे और आज जुम्मा का भी रोजा है। एक दूसरा, जज़ाकल्लाह खैरन शेख, अल्लाह ताला आपको जाके दे, आप हर जुम्मा को बराबर आ रहे। और इस वक्त जो है तकरीबन मैं समझता हूँ 33 लोग हमारे यूट्यूब पर लाइव हैं। सवाल एक आध आया हुआ है। रहा टिड्डी का शेख, तो टिड्डी का एक शायद ऐसी भी हदीस है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन को कहा कि जाके देखो टिड्डियाँ कहाँ, 1-2-3 साल शायद टिड्डियाँ नहीं आई थी। तो क़यामत की निशानियों में यह है कि टिड्डियाँ खत्म हो जाएगी, कुछ ऐसी हदीस है। फिर मैं अपना सवाल पूछूंगा दूसरा जो यूट्यूब से आया है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, मुझे तो इसका इल्म नहीं ठीक कि है, टिड्डियाँ खत्म हो जाएंगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। हाँ जज़ाकल्लाह खैर। दूसरा जो मस्जिद का मामला आया है कि जहाँ जहाँ मस्जिदें खुली है, अगर वहाँ जाकर वो 2 फुट आगे, 2 मीटर आगे, 2 मीटर पीछे, दाएं बाएं भी अगर रखेंगे
تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ جو مغرب کی نماز پڑھ کر گیا ہے اور اسی کی جگہ پر میں جا کے کھڑا ہو گیا تو پتہ نہیں وہ ناک سے کچھ گیا ہے کہ نہیں گئی سیم جگہ پر. تو نہیں یہ کہتے ہیں اپنا مسلح لے کے جائیں, اپنا مسلح لے کے جائیں. شیخ اگر مسلح بھی لے کر گئے تو اس نے جہاں چھینک چھونک کیا اس کے اوپر ہم اپنا مسلح رکھیں گے اور گھر پہ لے کے جائیں گے گھر والوں کے لیے. اسی لیے تو میں نے کہا گھر میں نماز پڑھیں وہ بہتر ہے. ہاں شیخ, بہتر ہے گھر میں سنت کے مطابق جماعت پڑھیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کلی طور سے ہماری مسجدوں کو کھول دے. آمین آمین. اس کے لیے آج میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ جاؤ مسجدوں میں وہ سفرہ نہیں آتا پتلا بالکل ٹرانسپیرنٹ, وہ سفرے رکھو, جو جائے اپنا سفرہ لے رکھے اس کے اوپر نماز پڑھے بعد میں پھینکے چلا جائے تاکہ اس کو کوئی دقت نہ ہو. کم از کم ہم لوگ پانی پلا رہے کون کیا کر رہے تو کم از کم ہم سفرے کا انتظام کریں وہاں پتلا والا جو سنگل ہوتا ہے نا ایک آدمی کھاتا ہے جس کے اوپر, وہ ٹرانسپیرنٹ رکھے اور نماز پڑھے جائے. شیخ اب وہ یوٹیوب پر آتے ہیں, یوٹیوب پر سوال ایسا ہے کہ جب ہم دعا کرتے تو ہاتھوں کو ایسا اٹھاتے اور جب ختم کرتے تو ہاتھوں کو منہ پہ پھیرتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ منہ پہ پھیرنا چاہیے کہ نہیں پھیرنا چاہیے؟ پہلا دعا تو اچھی چیز ہے, دعا ہر وقت کرنی چاہیے انسان کو, اور آداب دعا میں سے ہاتھ اٹھانا بھی ہے, لیکن دعا کا ہاتھ پہ چہرے پر پھیرنا, ہاتھوں کو دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرنا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور نہ صحابہ سے ثابت ہے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے بعد چہرے پر پھیرتے. بعض روایات ہیں لیکن سب ضعیف ہیں, جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں. تو دعا کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دینا چاہیے, چہرے پر نہیں پھیرنا چاہیے, کیونکہ عبادت کے لیے دلیل چاہیے, عبادت کے لیے دلیل چاہیے, اور جب تک کوئی دلیل نہ ہو تو کوئی عبادت نہیں کی جا سکتی. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیرن. جب تک لوگوں کے ہاتھ نہیں اٹھے ہوئے ہیں کوشچنس کے لیے, یہاں پہ آصف بھائی کا کوشچن ہے. پتہ نہیں کیوں آصف بھائی شرماتے ہیں, کوشچن وہ پوچھ سکتے ہیں, لیکن انہوں نے سوال کیا ہے کہ جس طرح ہم قیام رمضان میں کرتے تھے کیا فیملی کے ساتھ, کیا اسی طرح رمضان کے بعد جماعت کے ساتھ قرات کرتے ہوئے زور سے مصحف سے دیکھ کے پڑھ کے کر سکتے ہیں؟ نہیں, روٹین نہیں بنا, کبھی کبھار کر لیا تو ٹھیک ہے, جائز ہے. کبھی کبھار جماعت یا رمضان کے ساتھ خاص ہے, رمضان کے علاوہ جماعت کی پابندی نہیں, کبھی کبھار کر لیا تو ٹھیک ہے, لیکن مستقل روزانہ جو ہے قیام کریں جماعت کے ساتھ تو یہ خلاف سنت ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں رہا ہے. شیخ لیکن وہ صحابی تو جو دو تین جو حدیثیں آتی ہیں جس میں صحابی جا کے پڑھے نبی کے ساتھ اور پھر نبی نے جماعت بنائی. تو کبھی کبھار, وہی تو کہہ رہا ہوں, کبھی کبھار عادت نہ بنایا جائے, روٹین میں نے کہا کہ اس کو روٹین نہیں بنا سکتے, لیکن کبھی کبھار جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں. تو جیسے شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ یہ بھی صحیح ہے وسلم کہ نماز پڑھ رہے تھے رات کو, ابن عباس رضی اللہ عنہما پہنچے اور آپ کے ساتھ جماعت بنا لی. اسی طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے, وہ آئے اور آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, نماز پڑھی. تو کبھی کبھار جو ہے نوافل کا جماعت پڑھ لینا یہ جائز ہے, لیکن اس کو روٹین ہمیشگی اس پر اختیار نہیں کی جا سکتی کہ آپ روزانہ بچوں کے ساتھ رات کو تہجد جماعت کے ساتھ پڑھیں. کبھی کبھار پڑھ لیے کوئی بات نہیں, تو کبھی کبھار پڑھنا ثابت ہے, عادت بنانا ثابت نہیں. جی مجیب بھائی آپ کے پاس کوشچن؟ جب تک کوشچن نہیں آتے میں لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ٹائمنگ صحیح ہے یا نماز کے فوراً بعد رکھا جائے, لیکن یا پھر کیونکہ ابھی چونکہ رمضان میں پرابلم نہیں ہوتا تھا کھانے کا, اور جب تک شوال کے روزے بھی پورے ہو جائیں گے کافی لوگوں کے تو پھر کھانا تو آئے گا ہی آئے گا بیچ میں, تو کھانا کھا کے کیا جائے یا پھر کھانے سے پہلے کیا جائے, اس کے بارے میں رائے مشورہ کرتے ہیں اور پھر نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ اس حساب سے کریں گے. اگر
اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو میرا سوال ہے، جو ہمارے ویورز ہیں اس وقت زوم پر جو سامنے آ کر کچھ کہہ سکتے ہیں، میرا سوال ہے رمضان سے آپ نے کیا پایا؟ ہمارے درس کا ٹاپک ہے ہم نے کیا پایا، لیکن اب میرا سوال ہے کہ آپ نے کیا پایا تاکہ لوگ بھی اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں۔ بہت بہت بہترین سوال ہے۔ جی قطر اسٹوڈیو صاحب آپ پوچھئے لوگوں کو کون آگے آنا چاہ۔ جی آپ کا سوال انہوں نے سن لیا ہے، انشاءاللہ جیسے ہاتھ اٹھے گا ہم انشاءاللہ ان کو چانس دیں گے۔ ادھر ایک سوال آیا ہوا ہے لیکن یہ پہلے کی طرح ہی ہے کہ کیا فیملیز جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں گھر پہ؟ تو یہ تو وہی ہے جو پہلے ہم نے فرض نماز تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، فرض نماز جماعت کے ساتھ گھر پہ پڑھیں گے، لیکن جہاں تک معاملہ ہے تہجد کا تو کبھی کبھار اگر جماعت کر لیا تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنائیں۔ ہمارے سمیر بھائی ٹائمنگ کا کیا فکس ہوا؟ ٹائمنگ کا ابھی فی الحال یہ ہے کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد رکھیں، کھانے کے بعد، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 12:30 بجے رکھیں۔ ابھی دیکھتے ہیں ٹورڈز دا اینڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ آپ لوگ کا بھی دیکھنا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ سعودی وغیرہ سے بھی کافی لوگ جوائن ہوتے ہیں۔ صرف ہم لوگ ویسٹرن ریجن والوں کے لیے 12:30 ٹف رہے گا، باقی سب کے لیے ٹھیک رہے گا، میں سمجھتا ہوں۔ شیخ یہاں پہ ایک سوال ہے محمد بھائی کا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی نے اپنے گناہوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتانا چاہیے، لیکن اگر کسی سے کاؤنسلنگ کرنی ہے، کاؤنسلنگ مطلب کسی سے، مجیب بھائی کاؤنسلنگ مطلب؟ کاؤنسلنگ کا مطلب ایسا ہے شیخ کہ میں کسی شیخ کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میں نے چوری کری اور ایسی چوری کری، میں نے وہ ڈکیتی ڈالی اور اتنے لوگوں کو مار دیا، ہے نا، ایسا اگر کوئی آ کے کوئی شیخ کو کہے اور پھر شیخ اس کی اصلاح کرے، اس کو کاؤنسلنگ کہتے ہیں۔ نہیں تو بجائے یہ کہ وہ ظاہر کرے کہ میں نے کیا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کا کیا حکم ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے، تو بجائے کہ اس کا اظہار کرے کہ میں نے ہی کیا ہے، یہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بندے کے سامنے اللہ سے روئے، اللہ سے گر جائے، اللہ سے معافی مانگے، گناہ کر کے بندوں سے نہیں کہنا چاہیے، اللہ سے کہنا چاہیے۔ لیکن اگر اس کو مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، تو ایسی صورت میں بجائے کہ صراحت کرے کہ میں نے ایسا کیا، کہا کہ ایک شخص سے ایسا ہوا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن شیخ، ہمارے یوٹیوب سے جواب آیا ہے ہمارے سوال کا کہ رمضان سے ہم نے تقویٰ پایا۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ، سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی چیز، اصل بنیادی چیز۔ الحمدللہ۔ اور دوسرا سوال وہی ہاتھ پھیرنے والا آیا ہے، کیا داڑھی پر بھی ہاتھ نہیں پھیر سکتے دعا کے بعد؟ داڑھی بھی چہرے ہی کا ہے، نہ داڑھی پر نہ چہرے پر ہاتھ پھیرنا ثابت نہیں۔ لوگ کہہ دیتے ہیں حرج کیا، اس میں حرج کیا ہے؟ حرج ہی ہے کیونکہ عبادات میں نے جیسے بتایا توقیفی ہیں، عبادات وہی کریں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت۔ جی شیخ یہاں پہ سوال ہے کہ سجدے سہو کرنے کے بعد، یعنی جو سجدہ ہوتا ہے اس کے بعد اتحیات اور درود واپس پڑھنا چاہیے؟ نہیں، سجدے سہو کے بعد نہیں پڑھنا، سجدے سہو کے بعد سلام پڑھنا۔ اگر سلام کے بعد سجدے سہو کرتا ہے، سجدے سہو دو طریقے، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد۔ اگر سلام سے پہلے کرتا ہے تو تشہد پڑھ کر کے تحیات پورا مکمل، جب سلام پھیرنے کا وقت آئے تو 2 سجدے کرے اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دے۔
ایک سجدے سو کا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تشہد مکمل پڑھ کر کے آخر تک درود و دعا اور دونوں طرف سلام پھیر دے، پھر 2 سجدے کرے اور 2 سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ دونوں طرف سلام پھیرے. تو سلام تو ہے 2 سجدے سو کے بعد، لیکن تشہد نہیں ثابت ہے، دوبارہ تشہد ثابت نہیں ہے سجدے سو کے بعد. تو یہ دونوں طریقے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے سو سے ثابت ہیں، اور علماء کا دونوں کے جواز پر اتفاق ہے، یہ دونوں طریقے جائز ہیں. شیخ یہاں پہ اکبر صاحب کا کینیڈا سے سوال ہے کہ ہم لوگ سجدے تلاوت، 2 سوال ہیں، ایک ہے کہ سجدے تلاوت میں کیا پڑھیں، اور دوسرا ہے کہ درود پڑھنے کا صحیح طریقہ کہ پہلے تشہد میں 4 رکعت والی. یہ ایکچولی پچھلے اس میں جواب آیا تھا لیکن لگتا ہے وہ نہیں تھے. جی شیخ، میرے پاس میں ایک سوال آیا، اچھا ہے، میں شیئر بھی کرنا پسند کروں گا اس کو لیٹر آن، یا ابھی دیکھتا ہوں شیئر کر سکتا ہوں کیا؟ یہ پہلے جواب دے دینے مجھے. اچھا ٹھیک ہے، لیجیے. اکبر صاحب کا سوال کیا ہے کہ سجدے تلاوت میں کیا کہے، کیا سجدے تلاوت، جو سجدے کی دعا ہے وہی سجدے تلاوت کی دعا ہے. جو سجدے کی دعا میں جو ہے سبحان ربی الاعلی اور دوسری دعائیں ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، جو اس طرح سے دوسری دعائیں، وہی سجدے تلاوت کی بھی دعائیں. اور اسی طرح سجدے تلاوت میں دعا اور سجدہ وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں یہ بھی وارد ہے. یہ جو سجدے تلاوت کی بات ہوئی. اور دوسرا سوال ان کا ہے کہ 4 رکعت کی 4 رکعت کی نماز میں درود پڑھنے کا. تو 4 رکعت کی نماز میں تشہد اول اگر عبدہ و رسولہ تک پڑھا تو اس کے تشہد ہو گیا اس کے بعد وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن اگر درود کا اضافہ کرتا ہے تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے کہ وہاں درود کا اضافہ کرے. علماء نے اس کو مستحب قرار دیا ہے. اور آخری تشہد میں تو بہرحال درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی. لیکن تشہد اول میں درود پڑھنا یہ مستحب ہے. یہاں پہ ایک سوال ہے لیکن اس کا جواب آپ نے دے چکے ہیں. فرض نماز میں کیا مصحف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب دے چکے تھے شیخ نے. نہیں، مصحف دیکھ کر نہیں پڑھیں گے. فرض نماز میں مختصر ہوتی ہے، کوئی لمبی قرأت نہیں کرنی ہے. کہ انسان کو اتنا قرآن تو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ نماز میں پڑھ سکے. سورہ اخلاص اور چھوٹی چھوٹی صورتیں تو کم سے کم یاد ہی رکھنی چاہیے. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ عورتوں کے جو ماہوارے کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ہیں، رمضان اور شوال کے روزے کیسے رکھیں؟ اس کا جواب آ چکا ہے. رمضان اور شوال کے روزے کیسے رکھیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں جو مشائخ کے شیخ الباز، شیخ العثیمین اور دیگر علماء، لجنہ دائمہ وغیرہ کے جو فتاوی ہیں وہ یہی ہے کہ پہلے وہ رمضان کا روزہ رکھیں، پھر شوال کے روزے. رمضان کا روزہ رکھیں پھر وہ شوال کے روزے رکھیں. کیونکہ جو حدیث ہے شوال کے روزوں کی فضیلت کے سلسلے میں کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر شوال میں سے 6 روزے رکھے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزہ رکھا. اور پھر دوسری روایت کے اندر اس کی وضاحت موجود ہے ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں کہ رمضان کا 1 مہینے کا روزہ دیکھو کہ اجر جو ہے کم سے کم 10 گنا کر کے دیا جاتا ہے. 1 مہینے کا رمضان کا روزہ رکھا تو 10 گنا اس کا کتنا ہو گیا؟ 10 مہینے ہو گئے. 6 روزے شوال کے رکھے تو یہ 2 مہینے ہو گئے. 6 روزے 10 گنا کریں گے تو 2 مہینے ہو جائیں گے. اور اس طرح 12 مہینے ہوئے، پورے سال روزے رکھنے کا اس کو ثواب ملتا. لیکن اب جو شخص رمضان کا روزہ نہیں رکھا، رمضان کے روزے اس کے مکمل نہیں ہیں، تو یہ اجر و ثواب کا اس پر اطلاق نہیں ہو سکتا. اس کو چاہیے کہ پہلے رمضان کے روزے مکمل کرے پھر شوال کے روزے رکھے.
اور پھر دوسری بات یہ بھی کہ میرے بھائی اوور ٹائم جو ڈیوٹی کرتا ہے اس کے لیے اوور ٹائم ہوتا ہے، جو ڈیوٹی ہی نہ کیا ہو تو وہ ٹائم کا مستحق نہیں بنتا ہے۔ تو بہرحال علماء کا یہ فتویٰ ہے، شیخ الباز، شیخ العثیمین اور دیگر علماء کا، کہ اس کو چاہیے اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ پہلے رمضان کے روزے مکمل کرے، پھر شوال میں سے 6 روزے رکھے تاکہ وہ مکمل اجر و ثواب کا مستحق بن سکے۔ ویسے بعض علماء جو ہے احناف وغیرہ فتویٰ دیتے ہیں کہ جو ہے وہ پہلے بھی رکھ لے، کوئی بات نہیں، رمضان کا روزہ باقی ہے وہ شوال کا رکھ لے، بعد میں رمضان کا رکھتا رہے گا۔ تو بہرحال وہ ان کے فتاوے ہیں، لیکن جو ہے راجح قول اس میں یہی ہے حدیث کی نص کی بنیاد پر کہ جو ہے پہلے وہ رمضان کا مکمل کرے، پھر شعبان کے شوال کے روزے رکھے۔ ہاں اگر کوئی رکھتا ہے روزہ تو اس کا ہو جائے گا، لیکن جو اجر و ثواب ہے اس ثواب وہ نہیں پائے گا۔ شیخ العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی رکھ لیا روزہ شوال کی نیت سے تو روزہ تو اس کا ہو گیا جس نیت سے رکھا، لیکن جو ثواب ہے وہ ثواب کا وہ مستحق نہیں بنے گا، کیونکہ اس میں شرط ہے کہ جو رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد شوال کا روزہ۔ جی مجھے بھائی آپ کے پاس کوشچن ہے یا میں کر لوں؟ جی بہت ہے، آپ نے 5-6 پوچھ لیا ابھی۔ جی شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے کہ کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور تقوی کی طرف رغبت دی، ہم آپ کے دروس جوائن کیے پورے رمضان مہینے میں اور ہمیں اس سے فائدہ ہوا۔ سوال اب ایسا ہے کہ ہمارے والد کا انتقال ہوا 2 شوال کو، اور میں ہاسپٹل میں ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا ان کی نماز جنازہ۔ تو جب میں ہاسپٹل سے چھوٹ کے جاؤں تو کیا میں قبرستان میں جا کے ان کے قبر پر یعنی سامنے یا ایسا اس طریقے سے جا کر کیا میں نماز جنازہ پڑھ سکتا ہوں؟ جی ہاں، قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکے تو قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث ہے کہ ایک خاتون تھی جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا اور صحابہ نے کوئی بڑی بات نہیں سمجھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دینا گوارا نہ کیا اور مناسب نہیں سمجھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دی جائے، اور ان کو لے جا کر نماز جنازہ پڑھ کر ان کو دفن کر دیا۔ 1-2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو مسجد میں نہیں دیکھا تو پوچھا کہ وہ خاتون جو جھاڑو دیا کرتی تھی وہ کدھر ہے؟ تو صحابہ نے بتایا اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کو تو دفن کر دیا گیا۔ تو کہا مجھ کو کیوں خبر نہیں کہ دلونی علی قبرہا، تم چلو اس کی قبر بتاؤ مجھے کہاں ہے۔ تو صحابہ گئے، قبر بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ تو قبر پر نماز جنازہ پڑھنا، جو دفن کر دیا گیا ہو انسان شریک نہ ہو سکا ہو تو قبر پہ جا کر کے وہ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے والد کا انتقال ہوا، انہیں دفن کر دیا گیا ہے، ان کو حق ہے کہ وہ جائیں اور قبر پر نماز جنازہ ادا کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔ یہاں پہ ایک بہت ہی اچھا سوال آیا سمیر بھائی، آپ مجھے بھی 4-5 پوچھ لینے دو۔ لوگ یہاں انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک وہاں سے آپ کے زوم سے کوئی انہیں ہاتھ نہیں اٹھایا اور رمضان کے بارے میں ہمارے سوال کا جواب دیا۔ ایک سوال بہت اچھا آیا ہے، 3 رکعت وتر میں جب ہم کھڑے ہوتے دوسری رکعت سے تو کیا ہمیں رفع الیدین کرنا چاہیے تیسری رکعت کے لیے؟ یعنی تینوں رکعت ساتھ میں پڑھ رہے تھے۔ 2 رکعت کے بعد جب 3 رکعت جو وتر کی نماز ہے، چونکہ اس کے اندر قاعدہ نہیں ہے، مسلسل 3 رکعت پڑھنا ہے، اور رفع الیدین اس وقت ہے جب قاعدے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ قاعدے کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے بیٹھنے کے بعد تو وہاں رفع الیدین ہے، لیکن وتر میں چونکہ قاعدہ نہیں ہے، 3 رکعتیں مسلسل پڑھنی ہے، اس لیے تیسری رکعت کے لیے رفع الیدین نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ شیخ سوال ایسا ہے کہ تشہد میں انگلی کتنی بار اٹھانا چاہیے اور بار بار اٹھانے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، تشہد میں انگلی بار بار اٹھانا چاہیے، حرکت ہے، یحرکھا کا لفظ، یدعو بہا ویحرکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے اور حرکت دیتے، اور خاص طور سے جہاں دعائیہ کلمات ہیں وہاں ضرور حرکت دینا چاہیے۔ جیسے
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये दुआ। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, और उसके बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दरूद पढ़ते हैं, भी दुआ है। उसके बाद जो दुआ है जो है वो तमाम जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शहादत की उंगली के जरिए दुआ करते थे। तो खास तौर से दुआया कलिमात पर तो उंगली को हिलाना ही चाहिए, हरकत देनी चाहिए। ये दुआ युहर्रिकुहा, अल्लाह की दुआ करते थे और हरकत देते थे। जज़ाकल्लाह खैरन शेख। रमजान महीने में दांतों से थोड़ा बहुत खून निकला तो क्या मेरा रोजा टूट गया? नहीं, खून निकलने से रोजा नहीं टूटता, ये खाने पीने के हुक्म में नहीं है। खून निकले तो उसको थूक दीजिए, खलास। जज़ाकल्लाह खैरन शेख। कयाम में दो पैर, अब मालूम नहीं दो पैर के दरमियान, यानी हमारे दो पैर के दरमियान ऐसा बीच में, या दो पैर बाजू के वाले के बीच में, सवाल ऐसा है कयाम में दो पैर के दरमियान कितना फासला मिनिमम और मैक्सिमम है, यानी कितना कम से अपने जो है अपने पूछ रहे होंगे कि हाँ। नमाज हो या क़याम हो, नमाज के अंदर जब खड़े होते हैं तो दोनों पैरों के दरमियान अपने हजम के मुताबिक फासला रखें। आपका जो हजम है, ताकि आप आराम से उठ बैठ सकें और बगल वाले के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला। अगर आप बहुत ज्यादा फैलाएंगे तो कंधा नहीं मिलेगा, अगर कम फैलाएंगे तो बीच में जगह खाली रहेगी। इसलिए असल अपने अपने हजम का ख्याल रखना चाहिए। हमारा जितना हजम है, अपने हजम के मुताबिक दोनों पैरों के दरमियान फासला रखें, ताकि आसानी से वहां उठ बैठ सकें। शेख, कुरान सुन रहे हैं, तर्जुमे के साथ सुजदा आ गया तो क्या हमें करना चाहिए? कुरान सुन रहे हैं, कुरान अगर आप सुन रहे हैं और कुरान पढ़ने वाला जिसकी आप किरात सुन रहे हैं वो सजदा करता है तो सुनने वाला भी सजदा करेगा। अगर पढ़ने वाला सजदा नहीं करता तो सुनने वाले पर सजदा नहीं। ये शेख रेडियो या वीडियो या टेप ये रेडियो वीडियो ये उस किरात के हुक्म में नहीं है, ये तो मशीन पढ़ रही है। ये मशीन पढ़ रही है, मशीन सजदा नहीं करती। मुझे दीजिए ना प्लीज। मैं बहुत फास्ट पूछ रहा हूँ, देखो बहुत फास्ट, आपके जैसे आसान नहीं पूछ रहा हूँ। फिर आपको दे दूंगा 5 मिनट, ऐसे करते 5 मिनट में 5 मिनट आप। लेकिन शेख आप ज्यादा लंबा जवाब न दीजिए, सरसरी दीजिए। फर्ज नमाज के बाद हाथों पर दम करके पूरे जिस्म पर फेरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं फेरना चाहिए। फर्ज नमाजों के बाद ये अमल साबित नहीं है कि आप दम करते जो हाथ पर दम करते फेरते। फेरना सिर्फ जो है सोते वक्त जो तीनों कुल पढ़ करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ को फेरते थे पूरे जिस्म पर सोते वक्त। ये अमल सोते वक्त है, फर्ज नमाजों के बाद ये अमल साबित नहीं है। चलिए आपको मैं देता हूँ 2-4 मिनट। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे सवाल है कि रमज़ान में जिस तरह हम जमात कर रहे थे और सूरे जो है जोर से पढ़ते थे, तो क्या रमज़ान के बाद भी जोर से पढ़ी जाए सूरे या आहिस्ते पढ़ी जाए? नहीं, रमज़ान के बाद भी जहरी नमाजों में, जैसे मगरिब में, इशा में, क़याम के लिए हाँ, क़याम में आप जोर से पढ़ सकते हैं। क़याम में जोर से आहिस्ता दोनों पढ़ सकते हैं। जोर से पढ़िए, न बहुत ज्यादा जोर हो न बहुत ज्यादा सुस्त हो। बेहतर है कि जरा आवाज से पढ़ें। जी, इजहार भाई आपका हाथ उठा हुआ है, सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, जो जिस आपने वो इसका जो क्या बोलते मैयत नमाज की जो बात की, तो अभी जैसे ये कोविड में अगर हम लोग घर पे ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, अभी जैसे कि दफना दिए हैं, अभी जा नहीं सकते कब्र पे, बाद में अगर हम कब्र पे जाते हैं तो नमाज पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ सकते हैं। आपको मौका मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैयत नमाज अभी घर पे हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ उलमा ने 1 महीने की तायीन की है, लेकिन कोई तहदीद नहीं, तहदीद कोई साबित नहीं है। मसलन आप यहाँ हैं, अपने मुल्क गए, किसी अजीज का इंतकाल पहले हो चुका है, आप गए तो आप जा करके उसके कब्र पर जनाजे की नमाज पढ़ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी, अतीक भाई आपका सवाल।
السلام علیکم. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ سوال یہ ہے کہ ابھی عبادت کا پری کنڈیشن یہ ہے کہ گھر صاف ستھرا اینڈ امیجز وغیرہ نہیں ہو اس طرح کا. ابھی اتنا مشکل ہو گیا کہ بچوں کا کتاب، ٹیشو باکس یا ہر جگہ امیجز وغیرہ رہتا ہے، جیسے کوئی ڈفرینٹ امیجز، کارٹون بنا ہوا ہے کسی جگہ پہ کوئی ڈفرینٹ. تو اس کا کیا کیا جائے عبادت قبولیت کے سلسلہ میں؟ تو کوشش تو رہتا ہے. ٹھیک، آج تو تصویر کا فتنہ بہت پھیلا ہوا ہے. اس کے لیے کہ اس کو الماریوں میں یا جگہ رکھیے، ہر جگہ پھینکے نہ رہیے. اگر الماریوں میں بند ہے تو کوئی بات نہیں، آپ نماز پڑھیے شوق سے. یا پھر ان کو کوشش کریں ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز. ڈھانک دیا اگر بس خلاص، کیونکہ اتنا پھیل چکا ہے. ہر کتاب میں تصویر ہے، ہر کتاب میں تصویر ہے، اسکول کی تمام کتابوں میں تصویر ہے. کوئی بھی چیز خرید کے لائے تو وہاں تصویر ہے. تصویر کا فتنہ بہت ہو گیا، اس لیے اس کو حتی الوسع احتیاط کرنے کی کوشش کریں. اور شیخ اگر وہ آنکھوں کو ہم لوگ اس کو کلر کر دیں تو جیسے ابھی اگر چہرہ اگر چہرہ مسخ کر دیا جائے تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں. چہرہ اگر مسخ ہے، اس کو کالا لگا دیا چہرے پر، تو وہ تصویر کے حکم میں نہیں. اصل تصویر کا اطلاق چہرے پر ہوتا ہے. جی ہدایت بھائی، ممنوع تصویر ہے چہرے کی. ہدایت بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز لو ہے، تھوڑی زور سے بات کریں. جی شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے، بولے. کسی کو ضمیر سورہ یاد نہیں ہے یا پھر وہ ضمیر سورہ میں برابر تجویز سے یاد نہیں ہے، جیسے ضاد اور ذال اور جیسے ہوتا ہے نا، وہ صحیح طریقے سے زبان کا استعمال نہ کر سکے، تو وہ کیسا پڑھنا چاہیے، اس کا طریقہ؟ دیکھیے میرے بھائی، جو ہے حتی الوسع صحیح کرنے کی کوشش کیجیے، سمجھے. ایسی صورت میں چاہیے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا صحیح نہیں ہے، مخارج صحیح نہیں ہے، تو مخارج کا صحیح ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے کسی قاری یا حافظ کے ساتھ بیٹھ جائیں جو ہے کچھ دنوں کے لیے، اور اس سے صحیح کر لیں، سمجھے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ نماز میں نہ پڑھیں، نماز ہی چھوڑ دیں. نماز پڑھیے اور جس قدر یاد ہے اس قدر پڑھنے کی کوشش کیجیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کیجیے. شیخ صاحب اس سلسلے میں یہ ہوتا ہے کہ نارملی شیطان ہمیں اس طرح بہکاتا ہے کہ ابھی تو ہم 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، اب کیا سیکھنا، اب تو مرنا ہے، بچوں کو سکھائیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نہیں، خود سیکھنا چاہیے تاکہ آپ خود اپنے بچوں کو سکھانے کے لائق بن جائیں. جی نہیں وہی. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے کہ بچپن میں تھوڑے پڑھا تھا. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک پڑھنے لکھنے کے قریب نہیں گئے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی نا، تب جبریل نے آ کے کہا اقرا، کہا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، 40 سال کی عمر کے بعد پڑھا. جبریل نے پڑھایا، آپ نے پڑھا. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ کہیں بچپن میں پڑھے ہوئے لوگ تھوڑے تھے. قرآن کے نزول کے بعد ہی ان لوگوں نے پڑھنا لکھنا سیکھا ہے. اکثر صحابہ کی یہی حالت رہی ہے. تو ہمارے یہاں جو یہ ہے کہ بڑی عمر کے ہو گئے کیا پڑھے، نہیں، قرآن، خاص طور سے قرآن کو تو پڑھنا ضروری، سیکھنا چاہیے. کسی اچھے قاری کے پاس بیٹھ جائیں اور وہ 1 ہفتہ 10 دن کے اندر آپ کو مشق کرا دے گا مخارج کا، اور مخارج کا مشق کر لیجیے، ٹھیک ہے. جی مجیب بھائی کو وقت دینے سے پہلے میں جلدی سے 2 کوشچن پوچھوں گا، کیونکہ کافی لوگوں نے ہاتھ اٹھایا تھا. نہیں، میرے پاس 5-6 سوال آ گئے، ذرا رکیے شیخ. اچھے سوال ہے، بہت بہترین سوال ہے. ویکسین کے بارے میں کیا خیال ہے شیخ، کہ ویکسین بچوں کو ویکسین نہیں لگاتے ہیں، ویکسینیشن بچوں کو پیدا ہونے کے بعد 2 مہینہ 4 مہینہ، ٹھیک ہے. ہاں کیا وہ لگانا، ٹیکا وہ لگانا چاہیے کہ نہیں لگانا چاہیے؟ ہاں لگانا چاہیے، کوئی حفظ ما تقدم کے طور پر ٹیکے لگانے میں کوئی وہ نہیں. اوکے، جزاک اللہ. شیخ دوسرا سوال بھی بہت اچھا آیا ہے کہ ہماری گھڑی کا ٹائمنگ غلط بتا رہا تھا، 15 منٹ فاسٹ تھی، تو ہم نے 2 دن روزے جو ہے نا بہت جلدی چھوڑ دی. مطلب یہ ہے کہ ان کو یقین تھا کہ وقت ہو گیا ہے. ہاں، اگر ان کو یقین تھا کہ وقت ہو گیا ہے اور روزہ توڑ دیا، افطاری کر لی ہے،
تو इंशाअल्लाह उनका रोजा कबूल है इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। क्योंकि मतलब जो है उनकी कोताही नहीं है, वो घड़ी की कोताही है, उन्होंने सही वक्त समझ करके जो इफ्तारी की है। जी शेख, जज़ाकल्लाह। शेख वो जवाब बेहतरीन आपने दिया था कि अगर नमाज जनाजा छूट जाए तो हम बाद में, अगर आला औलाद है या कोई भी है, जाके कब्र पर वो नमाज जनाजा पढ़े। लेकिन अगर दूर से किसी ने देखा तो बोलेंगे ये देखो ये कब्र परस्त हो गया, नमाज पढ़ रहा है, शिरक हो गया, तो उसके लिए क्या करें? नहीं नहीं, कब्र परस्त नहीं, उनको बता दीजिए भाई सुन्नत है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कब्र पर नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन। सवाल ऐसा है कि टोपी का क्या मसला है? जो लोग टोपी नहीं पहनते वही दलील पूछते टोपी पहनने के लिए नमाज में। हाँ, टोपी का मसला क्या है? देखिए कोटक और हदीस, कुरान और हदीस की रोशनी में आजकल कुछ लोग टोपी नहीं पहनते और दूसरों से टोपी की दलील पूछते हैं। अच्छा, देखिए असल इस्लामी जो तहजीब, इस्लामी आदाब है कि मर्दों के सर भी ढके रहे, और टोपी के जरिए ढके, अमामे के जरिए ढके, गुतरे के जरिए ढके। असल जो तहजीब, इस्लामी तहजीब रही है सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे सलफ की, कि मर्द हजरात भी अपने सरों को ढक के रखें, टोपी हो या अमामा। आमतौर से रिवाज अमामा बांधने का था उसको, अब अमामे का रिवाज खत्म हो गया। अब जो है अरब दुनिया में गुतरे का रिवाज है, वही अमामे का कायम मुकाम ये भी है, या बर्र सगीर में टोपी का रिवाज है। तो बहरहाल सर ढांकना ये इस्लामी आदाब में से, ये वाज़ेह होना चाहिए। इसलिए मुसलमानों को इस शिआर को, इस अदब को अख्तियार करना चाहिए, नंगे सर नहीं घूमना चाहिए। पहले माजी में इसको मायूब समझा जाता, कोई नंगे सर घूमे, लेकिन अब तो ये फैशन हो गया है नंगे सर घूमना। बल्कि बहुत से उलमाए किराम भी नंगे सर रहे, स्टेज पर आते हैं और जो है मांग तो निकालेंगे लेकिन सर पर टोपी नहीं रखें, और मांग निकाल करके तकरीर करेंगे। लेकिन इस्लामी आदाब में से ये है कि जो है सर ढाक के रखे मर्द हजरात भी सर ढाक के। लेकिन जहां तक सवाल है नमाज का कि अगर टोपी नहीं है तो क्या नमाज होगी कि नहीं होगी, तो नमाज के लिए मर्दों के लिए टोपी पहनना ये शर्त नहीं है, ये शर्त नहीं है, बगैर टोपी के भी नमाज होती है, ये वाज़ेह होना चाहिए। सिर्फ औरतों की नमाज बगैर सर ढाके नहीं होती। औरतों की नमाज ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइदिन इल्ला बिखिमार, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद वगैरह की सही हदीस है, ला यक़बलुल्लाहु सलाता हाइदिन इल्ला बिखिमार, बालिग औरत की नमाज बगैर दुपट्टे के अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। तो औरतों के लिए सर का ढाकना नमाज में ये लाजिम है, मर्दों के लिए सर का ढाकना लाजिम नहीं है। मर्दों से जो चीज कहा गया है, खुसूस ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, कि तुम नमाज के वक्त जीनत अख्तियार करो, यानी सतर पोशी करो, सतर का ढाकना लाजिम है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने अगर वसाअत दी है, आप हमेशा रोजाना टोपी पहनते हैं, बाहर निकलते हैं टोपी पहन के निकलते हैं, बाहर पढ़ते हैं अमामा पहन के निकलते हैं, तो नमाज में भी जाइए। इसको आप जीनत समझते हैं तो जीनत के साथ नमाज पढ़िए। लेकिन ये नहीं कि हम मार्केट जाएं तो टोपी पहन के जाएं, अमामा बांध के जाएं, और जब नमाज पढ़ना हो तो अमामा टोपी उतार करके नमाज पढ़ें, ये गलत होगा, क्योंकि आप उसको जीनत समझते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा नंगे सर रहते हैं तो वो जेब में एक टोपी रखे रहते हैं, और नमाज के वक्त उसको, या मस्जिद में वो गंदी टोपियां पड़ी रहती हैं, जो है खजूर के पत्तों की टोपियां हैं, या वो पुरानी सड़ी गली टोपियां हैं, वो पड़ी रहती हैं, और जाते हैं तो उसको रख लेते हैं। अगर कोई नहीं रखा तो कोई दूसरा आकर के सर पर डाल देता। भाई वो उसको जीनत समझता ही नहीं है, वो जीनत उसको समझता ही नहीं, आप क्यों उसको मजबूर करते? और इसी तरह कुछ लोग होते हैं दस्ती लिए रहते हैं, जेब में दस्ती रहती है, सर पर उसको बांध लेते हैं। भाई वो कार्टून बन जाता है इंसान, वो कोई हुस्न है, वो जीनत है क्या, सर में दस्ती बांध लेना? तो बहरहाल टोपी जो है शर्त नहीं है नमाज के लिए,
اس سے نماز پر ننگے سر پڑھے یا ٹوپی پہن کے پڑھے، نماز پر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں اسلامی آداب جو میں نے پہلے بتایا کہ عام حالات میں بھی اسلامی آداب یہ ہیں، سلف کا طریقہ یہ رہا ہے، تو سر ڈھانک کے رہتے تھے، ہمیں بھی سر ڈھانک کے رہنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ میرے پاس ایک بہت اچھا سوال آیا ہے اور اسی طرح مجیب بھائی انٹری کرتے ہیں، تو میرے پاس بھی ایک اچھا سوال آ گیا. ایک سوال یہ تھا، ایک صاحب نے مجھ سے حیدرآباد سے سوال کیا کہ تمام انبیاء ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے تھے، تو بغیر ٹوپی کے نماز کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا تمام انبیاء داڑھی رکھ کے نماز پڑھتے تھے، تو بغیر داڑھی کے نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے مسجدوں میں داڑھی بھی لٹکا دیا کرو، جو آئے وہ داڑھی لگا کے نماز پڑھے. شیخ ٹوپی کے ساتھ ساتھ دوسرا سوال ادھر ہے، کیا عورتوں نے دوپٹہ ڈالنا چاہیے سر پر قرآن سنتے وقت؟ قرآن سنتے وقت نہیں، لازم نہیں ہے. قرآن سنتے وقت لازم نہیں کہ سر پہ دوپٹہ رہے. گھر کے اندر ہے عورت گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر اس کو دوپٹہ لینا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے سینے پر کپڑا ہونا چاہیے کہ بیٹا ہے، بھائی ہے، دوسرے لوگ ہیں، محارم ہے، تو محارم کے سامنے بھی سینہ ڈھک کے رکھنا ہے. اس لیے عورتیں دوپٹہ اتار کے گھومتی رہتی ہیں گھر میں، بیٹوں کے سامنے، بھائی کے سامنے، یہ غلط ہے. بلکہ سینے پر دوپٹہ رہنا چاہیے تاکہ پردہ ہو. اور خود جب تلاوت کرتی ہو؟ ہاں خود جب تلاوت کرتی تنہا ہے تو سر ڈھانکنا اس کے لیے ضروری نہیں. ہاں لیکن تعدب یہ کہیں گے، تعدب قرآن کے ساتھ، قرآن کا احترام، قرآن کی عظمت کا تصور کرتے ہوئے اگر کوئی دوپٹہ سر پہ رکھ کے پڑتی، بہت اچھی چیز ہے، بہتر ہے، تاکہ خشوع اور خضوع پیدا ہو. تلاوت کے وقت انسان کے اندر لباس کا خشوع اور خضوع پر اثر ہوتا ہے. ایک چڈی پہن کے نماز پڑھے اور ایک پورا لباس پہن کے نماز پڑھے، دونوں کے نماز کی خشوع و خضوع میں فرق ہو. تو لباس کا خشوع و خضوع پر اثر ہوتا ہے، اس سے خشوع پیدا ہوتا ہے. ساتر لباس پہن کے جب نماز پڑھیں گے یا تلاوت کریں گے تو اس سے خشوع و خضوع پیدا. شیخ میرا سوال وہی تھا ادھر کہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ نماز میں خشوع کس طرح حاصل کریں؟ نماز میں خشوع کس طرح؟ اولاً تو یہ یقین اور ایمان پہلے پیدا کریں کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جو احسان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی تھی کہ تم اللہ کی عبادت اس تصور یقین کے ساتھ کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ کیفیت ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت ہو جائے کم سے کم کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس سے خشوع پیدا ہو. خشوع پیدا کرنے سے مختلف طریقے ہیں خشوع پیدا کرنے کے، لیکن بنیادی چیز خشوع کے لیے ضروری ہے کہ انسان جو ہے یہ تصور اور یقین کر لے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. اس سے خشوع پیدا ہے. اور پھر وضع قطع لباس، وضو صحیح کر کے آئے، لباس صحیح استعمال کرے، اس سے خشوع خضوع میں اضافہ ہوگا. یہاں پہ سوال ہے کہ کیا دعائے قنوت ہر فرض نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور وتر میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آج کل کے دور کے حساب سے ہے، فرض نمازوں کے بعد دعائے قنوت صرف قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں. قنوت نازلہ، قنوت نازلہ کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں پر کوئی ظلم ہوا ہے کسی کی طرف سے تو مسلمانوں کے لیے دعا اور ظالمین کے لیے بد دعا کرنے کے لیے خود دعا پڑھی جائے، اس کو قنوت نازلہ کہتے ہیں. تو یہ قنوت نازلہ 5 وقتوں میں پڑھی جا سکتی ہے، اور خاص طور سے فجر کی نماز، خاص طور سے فجر کی نماز، ورنہ 5 نمازوں میں دعائے قنوت نازلہ پڑھے. لیکن یہ وقتی ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں پڑھیں گے. یہ وقتی طور سے جب ظلم ہوا ہے تو ظالموں کے لیے بد دعا اور مظلومین کے لیے دعا کی ہم. اور وتر تو پورے سال آپ پڑھ سکتے ہیں. جی شیخ، یہ وتر جو ہے دن میں کیسا پڑھیں؟ اگر چھوٹ گئے تو کیا قنوت کے ساتھ پڑھیں یا 3 رکعت 4 رکعت یا 1 رکعت کیسی پڑھیں؟ نہیں، جو ہے اگر وتر چھوٹ جائے رات میں تو دن میں 1 رکعت بڑھا کے پڑھیں گے. 1 رکعت بڑھا کے، کہ عائشہ صدیقہ کی روایت ہے صحیح مسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جب رہ جاتی تھی تو آپ سورج نکلنے کے بعد دن میں 12 رکعت پڑھتے.
رات میں آپ 11 پڑھتے تھے تو کہتی ہیں دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 رکعت پڑھتے تھے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر وتر کسی کی چھوٹ جائے تو وہ سورج نکلنے کے بعد 3 رکعت اگر پڑھتا ہے تو 4 رکعت پڑھ، 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ. یہ وتر کا قائم مقام. جزاک اللہ. شیخ عقیدے کا سوال ہے. بمبئی میں کافی ساری مسجدوں کے اندر وہ ہوتی ہے، قبر ہوتا ہے، اور گاؤں میں کافی سارے مسجدیں قبرستان کی باؤنڈری کے اندر ہوتی ہے، تو کیا کریں وہاں نماز پڑھیں؟ جو جس مسجد میں قبر ہے یا جو مسجد قبرستان کے دائرے میں ہے اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس میں نماز نہیں پڑھنا. الا یہ کہ مسجد کو کاٹ کر کے اس سے قبرستان سے الگ کر دیا جائے، اس کا احاطہ الگ کر دیا جائے، اس کا احاطہ الگ کر دیا جائے. تو مسجد اور قبر دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتی. تو جن مسجدوں میں قبر ہے، جیسے عام طور سے ہمارے یہاں پرانی مسجدیں، شاہی مسجدیں یا پرانی مسجدیں جو ہیں شہروں میں، وہاں قبر کے اندر ہی، مسجد کے اندر ہی قبر، تو ایسی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے. اور اسی طریقے سے اگر قبرستان کے دائرے میں مسجد ہے تو وہاں بھی نماز پڑھنے سے اعتراض کرنا الا کہ اس کو گھیر کر کے الگ کر دیا جائے، قبرستان کو الگ کر دیا جائے، مسجد کو الگ کر دیا جائے. الگ سے مراد صرف ایک دیوار بنا دی جائے تو کافی ہے. ہاں، دونوں کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی جائے. جی. مسجد اور قبرستان کے بیچ میں دیوار بنا دی جائے اور اس کا دروازہ الگ، اس کا دروازہ الگ. یہ ظاہر ہو کہ ہاں یہ الگ الگ، ایک نہیں. جی. یہاں پہ آج کل لوگ دوپٹے اور ٹوپی کے پیچھے پڑے، کہتے اذان ہوتے کہ فوراً 7 عورتیں اپنے دوپٹہ سر پہ لیتی ہے. لیتی ہیں بھائی، احترام کرتی ہیں، لیکن لازم نہیں ہے. اذان ہوتے ہوئے سر ڈھانکنا لازم نہیں. جی قطر خیر یہ خیر اب تو دوپٹے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. یہ تو خیر یہ بھی کبھی ہے کہ خیر اتنا احساس ہے، اب تو دوپٹے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے. اگر بغیر دوپٹے کے سوٹ جو آ رہے ہیں مارکیٹ میں بغیر دوپٹے کے، تاکہ دوپٹے کی ضرورت ہی نہ ہو. جی شیخ، یہاں پہ سوال ہے کہ سجدے سہو کے 2 طریقے ہیں، سلام سے پہلے اور سلام کے بعد. اس میں کیا کون سا کب کیا جائے، کون سا سجدہ؟ اچھا، کون سا سجدہ کب کیا جائے؟ دیکھیے اس میں جو ہے، اگر عام جو بتایا جاتا ہے اس سلسلے میں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طرز رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلا قاعدہ چھوٹا، پہلا قاعدہ آپ بھول گئے، کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام سے پہلے سجدے سو، سلام سے پہلے آپ نے سجدے سو کیا، اس کے بعد سلام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت پڑھ گئے. 4 رکعت والی نماز کو آپ نے 5 رکعت پڑھی، تو 5 رکعت پڑھی تو جو ہے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے سجدے سو کیا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ظہر کی نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا، 2 رکعت پر سلام پھیر دیا اور نکل کے چلے گئے. بعد میں جب آپ کو بتلایا گیا تو آپ لوٹ کر آئے، پوچھا کیا واقعی صحیح ہے میں نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے؟ صحابہ نے کہا آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی ہے. تو آپ نے 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت مزید پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سجدے سو کیا، سجدے سو کے بعد پھر دونوں طرف سلام پھیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن حالات میں آپ نے سلام سے پہلے جو ہے سجدے سو کیا، اس میں سلام سے پہلے سجدے سو کیا جائے. جن حالات میں سلام کے بعد سجدے سو کیا ہے ان حالات میں سلام کے بعد سجدے سو کیا جائے. بہتر شکل یہی ہے، ورنہ دونوں جائز، جواز میں کوئی نہیں، دونوں جائز ہے، چاہے سلام سے پہلے کریں یا سلام کے بعد کریں. اختلاف جو علماء کا ہے صرف افضلیت کا، افضل کیا ہے. اس کے لیے ایک اصول بتایا گیا زیادتی اور کمی کی. جب کمی ہو نماز میں اس سے سجدے سو جب لازم آئے تو سلام سے پہلے کریں، اور جب زیادتی ہو جائے نماز میں تو اس سے جو سجدے سو لازم آئے اس کو سلام کے بعد کریں. یہ ایک اصول بتایا ہے علماء نے.
اور اگر تفصیل چاہیے تو تفصیل آئندہ ہے آپ کے سامنے پوری تفصیل بتا دوں گا. شیخ فوت شدہ آدمی کا اگر خواب میں آنا اس کا کوئی حکم یا کچھ یہ ہے؟ کوئی بھائی خواب امتی کا خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں، یہ واضح ہونا چاہیے. امتی کا خواب کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے، اس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا. اچھے خواب ہیں تو وہ دیکھنے والے کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، اس سے کوئی شرعی مسئلہ مستنبط نہیں کرے گا. اگر الٹے سیدھے خواب ہیں تو یہ شیطان کی طرف سے ہیں اور اس کو بھی انسان کو اس کی کوئی تعبیر نہیں سوچنی چاہیے. اور جب وہ دیکھے تو جب نیند سے بیدار ہو تو اعوذ باللہ پڑھ کر کے بائیں طرف پھٹکار دے اور کروٹ بدل کر لیٹ جائے، اس کو کسی سے بیان نہ کرے. یہ آداب بتائی. اچھے خواب نظر آئے تو اس کو بھی کسی سے نہ بیان کرے، اللہ کی تعبیر معلوم کرنا ہے، کوئی معبر صحیح معنی میں ہے، کوئی گہرا دوست ہے، اسی سے بیان کر سکتا ہے، کیونکہ جو ہے اس کے اندر بھی فتنہ ہے بیان کرنے میں. جی مجھے اگر مردے کو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ خیر ہے، لیکن ہمیں خیر کی ہمیشہ توقع کرنی چاہیے. انشاءاللہ خیر، ان کو اچھی حالت میں دیکھا انشاءاللہ خیر ہے. جی 3:10 تک وائنڈ اپ کریں گے. 3:10 تک. ہاں ٹھیک ہے. میرے پاس 2-3 سوال ہے، میں جلدی سے پوچھ لیتا ہوں. پہلا سوال شیخ ایسا ہے کہ شوال میں جو ہے ایام البید کے روزے آتے وہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں شوال میں رکھ سکتے ہیں، وہ شوال کے بھی ہو جائیں گے، یہاں میں 20 کے ہو جائیں گے. پیر جمعرات کو رکھتا ہے، وہ پیر جمعرات کا بھی روزہ ہو جائے گا اور شوال کا بھی روزہ ہو جائے گا، دونوں جمع ہو جائیں گے. اچھا دونوں جمع ہو جائیں گے؟ ہاں دونوں جمع ہو جائیں گے. اگر ہم نے یہ پہلے 6 روزے رکھ لیے اور اس کے بعد یہاں 20 کا رکھیے، پیر جمعرات کر کے، بہت اچھی چیز ہے، نور اللہ نور ہے. شاید کہ ایسا سوال ہے اس لیے پہلے پوچھ لیا میں، کیونکہ سب بار بار سوال دوپٹے اور ٹوپی پہ آ رہے ہیں. ایام البید ہو گیا شیخ. اب اس کے بعد ایسا ہے کہ اس رمضان کے نہیں، اس کے پچھلے والے رمضان کے میرے روزے چھوٹے، اس کا میں کیا کروں اس شوال میں؟ اس شوال کے روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس شوال کے روزوں کا تعلق اس رمضان سے ہے، سمجھے؟ اس لیے گزشتہ رمضان کے روزے مانے نہیں ہیں، وہ تو کبھی بھی قضا کریں، اس کے لیے کفارہ دینا ہوگا اگر بغیر عذر کے آپ نے سال سے مؤخر کیا ہے، اور قضا کرنی ہوگی. جزاک اللہ. شیخ ایک سوال آیا تھا، کیا صرف جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اس کا میں ٹیکسٹ میں جواب دے دیا تھا کہ صرف جمعہ نہیں، جمعرات جمعہ رکھو یا جمعہ جمعہ ایک دن ملا کے رکھے. ہاں لیکن اس کے بعد وہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کیا شوال میں بھی صرف جمعہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ ہاں نہیں، شوال ہو کسی بھی مہینے میں جمعہ کو روزے کے ساتھ، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جمعہ کو روزے کے ساتھ اور جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ خاص نہ کرنا. کسی دن آپ تہجد نہیں پڑھتے، جمعے کی رات میں تہجد پڑھتے ہیں یا جمعہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تخصیص نہیں ہونی چاہیے. شیخ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ گلف میں ہیں، ایک روزہ بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا اور میں جمعہ کو رکھنا چاہوں، میرا فرض روزہ نفل نہیں. ہاں تو کوئی بات نہیں، فرض روزے کی قضا کر سکتے ہیں. فرض روزے کی قضا؟ ہاں نفل روزہ نہیں ہو، فرض روزہ ہے. آپ کو چھٹی نہیں ملتی، جمعہ ہی کو چھٹی ملی، جمعہ ہی کو چھٹی ملتی ہے، موقع ملتا ہے، تو جمعہ کو فرض روزے رکھے جا سکتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ. شیخ کیا قرات میں غلطی ہونے پر بھی سجدہ سہو ہے؟ نہیں، قرات میں غلطی پر سجدہ سہو نہیں، قرات کی غلطی پر سجدہ سہو نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، قرات میں آپ سے غلطی ہوئی، لیکن آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، بلکہ ابی بن کعب سے بعد میں پوچھا کیا تم موجود تھے؟ تو کہا ہاں موجود تھا. تو کہا تو کیوں نہیں بتایا؟ انما انا بشر انسا کما تنسون، میں انسان ہوں جیسے تمہیں بھول چوک لگتی ہے، میں بھی بھول جاتا ہوں. فاذا نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو یاد دلا دیا. جزاک اللہ خیر. شیخ مرد ہو یا عورت کے لیے سوال آیا ہے، اگر پیروں میں کمر میں درد ہے تو کیا بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی اگر کھڑے ہونے میں مشقت ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھیں. صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، کہ جو ہے تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہیں تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کے پڑھو. ماشاءاللہ جزاک اللہ. شیخ 19-20 کا چل رہا ہے معاملہ، زوم پر 42 اور یوٹیوب پر 43 لوگ ہیں. یاجوج ماجوج کا تعارف کرائیے. یاجوج ماجوج کے تعارف کیا کرے؟ آج کل سائنٹیفک لوگ جو ہے اس کی
مختلف تشریحیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں یورپ والے یاجوج ماجوج. آج جو ہے یورپ والے آپ کے وحید الدین خان جیسے لوگ کہتے ہیں یورپ والے یہی یاجوج ماجوج. اللہ رحم فرمائے. یاجوج ماجوج یہ بنی آدم میں سے ہیں، ایک بدمعاش قوم ہے، لیکن وہ کون ہے ان کی تعین نہیں ہم کر سکتے. اور ذوالقرنین سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے قصے میں ان کا ذکر کیا ہے کہ یہ قوم تھی جو لوگوں کو ستاتے تھے. تو ان لوگوں نے جن کو جو مظلومین تھے انہوں نے ذوالقرنین سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار لگا دیں تاکہ ہم پر ظلم نہ کر سکیں. تو ذوالقرنین نے وہاں دیوار لگائی تھی اور جو ہے جس کی وجہ سے وہ، لیکن قرب قیامت جو ہے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ لوگ نکلیں گے اور یہ زمانہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے فتنے کے بعد. یہ دجال کے فتنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا. اس وقت یاجوج ماجوج کا فتنہ اٹھے گا، وہ نکلیں گے اور قتل و غارت گری مچائیں گے، قتل و غارت گری مچائیں گے اور اس طریقے سے دنیا میں فتنہ ہوگا اور پھر اللہ تبارک و تعالی جو ہے انہیں ختم کرے گا اور اس طرح سے لوگوں کو ان سے نجات ملے گی. جزاک اللہ خیرن شیخ. لاک ڈاؤن کھل رہا ہے اور ہم لوگ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. یوٹیوب پر ہم نے سوال لینا بند کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور جتنے بھی ہمارے ساتھ یوٹیوب پر ہو یا یہاں پر بھی ہو، جب بھی ہمارے سمیر بھائی آپ کو انوائٹ کریں تو ضرور آپ جو یوٹیوب کا چینل ہے اس کو کیا کہتے ہیں سمیر بھائی؟ سبسکرائب. ماشاء اللہ شیخ نے بتا دیا. سبسکرائب کریں اس کو، کیونکہ مجھے نہیں آتا یہ بولنا ایسا. تو وہ سبسکرائب سب لوگ کریں اس کو پلیز، تاکہ جیسے ہی کوئی چیز اس پر آ جائے آپ کو فوراً اس کا میسج آئے اور آپ لوگ جوائن ہو جائے. جزاک اللہ شیخ. آپ کو انگلش نہیں معلوم ہے شاید؟ نہیں، ابھی سیکھ رہا ہوں شیخ. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرن شیخ اور سب حاضرین سامعین ناظرین. آج پروگرام میں تھوڑا سا خلل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی بات نہیں، وہ ہوتا ہے. الحمدللہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ نے لوز نہیں کیا. آپ کا درس بھی مکمل ہوا، سوال جواب بھی مکمل ہوئے. یہ تھوڑی بہت چیزیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ان چیزوں میں. انشاءاللہ جو مکس ویوز آئے ہیں ٹائمنگ کا، تو انشاءاللہ فی الحال ہم لوگ وہ 1:30 بجے کا ہی رکھتے ہیں. پتہ نہیں شیخ آپ نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں؟ آپ بھی کھانا کھا کے آئیے. اگر روزہ ہے تو پلیز معاف کیجیے، یہ نہیں ہے. ابھی تو رمضان ہے جی ابھی رمضان، لیکن جیسے یہ چھوٹ جائے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں. اگلے ہفتے بھی اسی طرح رکھتے ہیں، 1:30 کا ٹائمنگ ہی رکھتے ہیں فی الحال. میں نے کھا پی کے رکھے ہیں، لوگ کھانے کے لیے جلدی نہیں مچائیں گے پھر. جی کیونکہ اگر بغیر کھائے رکھیں گے تو کھانے کے لیے لوگوں کو جلدی چھٹی چاہیے. نہیں، اسی لیے یہ 1:30 بجے والا ٹائم ہی ذرا صحیح لگ رہا ہے، اور عصر تک ہم لوگ وائنڈ اپ کر سکتے ہیں ہمارے. اور آئندہ سے جو جمعہ پڑھنے جائیں گے بھی تو ان کو بھی مسجد میں جانا چاہیں گے، ان کو بھی موقع مل جائے گا. جی وہ بلکہ وہ سوال بھی آیا تھا کہ کیا وہ جائیں اس جمعہ پڑھنے یا نہ جائیں. تو میں نے سعودی والوں کے لیے تو سٹارٹ ہو چکا ہے. اچھا اسٹارٹ ہو گیا آج؟ نہیں ابھی آج نہیں، 8 شوال سے. اتوار سے. ہاں 8 شوال سے. 8 شوال سے. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیرن. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم و بحمدک، جزاک اللہ خیرن شیخ. السلام حیاکم علیکم. اللہ، بارک اللہ فیکم. مشینری ماشاء اللہ. Now you looks better. آواز تو نہیں بن رہی. شيخ شميم تفضل. أنا أريد اللغة الإنجليزية.
چلیے ہمارے سمیر بھائی بند کرتے ہیں. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اوکے السلام.